बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर। लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है और ये 3 रुकनी बेंच था ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का, जिसमें अली बाकर नजफ़ी साहब सदारत फरमा रहे थे। उनके साथ मिस आलिया नीलम साहिबा थीं और जस्टिस शहबाज रिजवी साहब थे। ये 3 रुकनी बेंच था जिसने आज समाअत की है और इस समाअत में राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे, राना अरशद जो कि MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी मौजूद थे और साथ आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अमजद परवेज़ साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे मुलज़म शहबाज शरीफ को, और फैसल बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे नैब को, प्रोसिक्यूशन को। जब केस की समाअत शुरू होती, राना सनाउल्लाह तो आपको पता है वो सिर्फ घूरने के लिए आता है, वो एक प्रेशर डालने के लिए या जो है वो अपने वकला को थोड़ा सा बैक करने के लिए कि मैं पीछे बैठा हूँ और आपकी हाज़िरी तब लगेगी शहबाज शरीफ के सामने जब आप पूरा ज़ोर लगाएंगे, पूरी आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे और आप हर हाल में रिलीफ लेके देंगे, इस मकसद के लिए। अब जब केस की समाअत शुरू होती है तो ऑनरेबल बेंच अली बाकर नजफ़ी साहब ने फरमाया कि जी आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपनी बहस शुरू करें। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा जनाब पहले तो मैं बड़े दुख का इजहार करता हूँ कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की गई है। मेरी 27 साल प्रैक्टिस में ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई बेल अनाउंस हुई हो और बाद में तहरीरी फ़ैसला जारी ना किया गया हो या उसमें कोई मसला आया हो, और इस वजह से मुझे बड़ा ही दुख हुआ है और मुझे बड़ी ही इस पर शर्मिंदगी है कि हमारे अदालती निज़ाम में क्या हो रहा है। जिस पर अली बाकर नजफ़ी साहब ने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब गलती आपकी है, आपको चाहिए था कि जब ऑर्डर हो जाता है तो जब तक मुसद्दका कॉपी आपके पास ऑर्डर की ना हो, अटेस्टेड कॉपी आपके पास ना हो, आप उसको अपने क्लाइंट को ना बताएं। आपको अगर किसी ने कहा है या किसी ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे अदालती अमला बता देता है कि बेल हो गई है या बेल नहीं हुई और आपने उसकी बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान को बता दिया, आपको ये चाहिए था कि आप सब्र करते, आप अटेस्टेड कॉपीज़ अप्लाई करते, जब आपके हाथ में कॉपी आ जाती आप ऑर्डर पढ़ते, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को भी बताते और आप आवाम को भी बताते। लेकिन आपने जो खाली एक नायब कासिद के कहने पर पूरे मुल्क में शोर मचा दिया, तो ये आपकी गलती है, इसमें अदालत का कसूर तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो जब तक आपके पास अटेस्टेड कॉपी नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब इसमें मसला ये हुआ कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, जब भी अनाउंस की जाती है ओरली बेल, उसके बाद उसमें कभी मसला नहीं आया और कभी ये नहीं होता कि उसमें इस तरह की कोई चीज़ है या उसमें इस तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं। जैसा आपने कहा जी ठीक है, आप इन बातों को छोड़ें और आगे अब आप बहस शुरू करें और हम देखते हैं केस के मेरिट को। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई और आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जनाब आप फैक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, आप केस को की बहस कैसे सुन सकते हैं, आप केस को नए सिरे से कैसे लेकर चल सकते हैं। केस तो हुआ पड़ा है, केस तो डिसाइड हुआ पड़ा है और आप तो रेफरी जज हैं और रेफरी जज का काम ये होता है कि वो दोनों जो जजेज़ हैं उनके पॉइंट्स को देखकर और उसके बाद उसको फ़ैसला सुना दे, क्योंकि इसमें इख्तलाफी नोट नहीं है बल्कि इसमें एक जज ने सिंपल सीधा ये कहा है कि मुस्तरद की जाती है, एक ने कहा है मंजूर की जाती है। आप रेफरी जज हैं और आप रेफरी जज के तौर पर आप उनको देखकर फैसला करें। अली बाकर नजफ़ी साहब ने कहा नहीं जनाब, हम आज उस वक्त तक किसी फ़ैसले पर नहीं पहुंच सकते जब तक हमारे सामने सारी चीज़ें नहीं होंगी, जब तक हम पूरे केस के फैक्ट्स को नहीं देखेंगे, हम कैसे उस के ऊपर उस नतीजे पर पहुंचेंगे। आपके ख़िलाफ़ 47 रेफरेंस का 47 वॉल्यूम का रेफरेंस है, आपके ख़िलाफ़ एविडेंस है और आप कहते हैं कि हम 10 सफ़हात पर मुश्तमिल जो आपके हक़ में फ़ैसला है उसकी बुनियाद पर आपको बेल ग्रांट कर दें, तो हम तो फिर मेरिट को नहीं समझ पाएंगे, हम केस के फैक्ट्स को नहीं समझ पाएंगे। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जब हमें ये जिम्मेदारी दी है तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि आप इस सारे के सारे मामला पर आपको चाहिए ये कि आप इस सारे मामले को असर-ए-नौ देखें। जिस पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जजमेंट्स अदालत में पेश की सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया कि जब रेफरी जज मुकर्रर किए जाते हैं तो रेफरी जजों का ये काम नहीं होता कि वो केस को नए सिरे से रीहेयर करें या उसकी रीहेयरिंग नहीं होती, बल्कि वो उन जो दोनों जजेस के पॉइंट्स हैं उनको देखते हुए ही जो केस का फ़ैसला करते हैं। अली बाकर नजफ़ी साहब ने कहा तारड़ साहब हम किसी भी चीज़ के पाबंद नहीं हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि आप बहस करें। उस दिन आपने बहस की, आज भी बहस कर दें। क्या आपका केस तैयार नहीं है? क्या आपके फैक्ट्स ख़त्म हो गए हैं? क्या आपकी जो एविडेंस थी आपके हक़ में वो ख़त्म हो गई है? आप बात को इधर उधर लेके जा रहे हैं और आप असल जो मामला है उसकी तरफ नहीं आ रहे। हम जब आपसे कह रहे हैं कि आप बहस करें तो फिर आपको बहस करनी होगी। जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने भी ये फरमाया
کہ تارڑ صاحب ہم تب تک فیکٹس پر سنیں گے آپ کو جب تک ہمیں کچھ کیس کی سمجھ نہیں آئے گی. ہمیں کیس کی سمجھ آئے گی تو ہم ڈیٹیل فیصلہ لکھوا سکیں گے. اس کے بغیر ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہم 10 صفحات پر مشتمل فیصلے کو دیکھ کے آپ کے جو بیل کا فیصلہ ہے اس کو ہم تحریر کروا سکیں یا اس کا جو بھی آگے بنتا ہے. ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بحث شروع کی تو انہوں نے وہی جو اس دن آج 10 بجے یہ سماعت شروع ہوئی تھی اور 12 بجے تک 1.5 گھنٹے کی سماعت تھی، اور اس میں آج اعظم نذیر تارڑ صاحب کی بحث ہوئی. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں جو فیکٹس ہیں، اس کیس کے اندر جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ میرا جو کلائنٹ ہے ملزم شہباز شریف وہ بالکل بے قصور ہے، اس نے ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی. یہاں پر علی باقر نجفی صاحب نے ان کو ٹوکا اور علی باقر نجفی صاحب نے کہا کہ آپ نے کبھی ڈھیلا دیکھا ہے زندگی میں؟ تو تارڑ صاحب نے کہا جی میں نے نہیں دیکھا. تو انہوں نے کہا جو چیز ہم نے دیکھی نہیں اس کی آپ مثال کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ نے جو یہ رٹ لگائی ہوتی ہے آپ کے کلائنٹ نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی کہ ہم نے ڈھیلے کی بھی کرپشن نہیں کی، کبھی ڈھیلا دیکھا بھی ہے یا خالی کہانیاں سنی ہوئی ہیں اور بس آپ کو ایک لفظ اچھا لگے اور آپ بولنا شروع کر دیا؟ اس پر عدالت میں کہکا بھی لگا اور تارڑ صاحب نے کہا جی میں نے تو ڈھیلا نہیں دیکھا لیکن شاید ہمارے کلائنٹ نے دیکھا ہو کیونکہ وہ اس کو بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں. عدالت کو انہوں نے بتایا کہ اس وقت 110 گواہ ٹوٹل 110 گواہ تھے، اس میں سے 10 گواہوں کی بیانات قلم بند ہو چکے اور ان میں سے ایک گواہ نے بھی ہمارا جو قصور ہے وہ نہیں بتایا، ہمارے اوپر ایلیگیشنز نہیں بتائے، ہمارے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں دی. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیس ان کا مضبوط ہے؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب اگر حمزہ شہباز کے نام پر کوئی ٹیٹیز آتی ہیں، نصرت شہباز کے نام پر ٹیٹیز آتی ہیں، رابعہ عمران، جویریہ علی عمران کے نام پر آتی ہیں، تو اس میں شہباز شریف کا کیا قصور ہے؟ شہباز شریف کو کیوں آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ وہ انڈیپینڈنٹ بچے تھے، وہ اپنا کام کرتے تھے، آپ نے ان کا جواب ان سے لینا ہے، اپنے شہباز شریف سے تو نہیں لینا. اور شہباز شریف یہ جو سارے کے سارے معاملات کر رہے تھے تو وہ شہباز شریف تو اس میں ملوث نہیں تھا. اس پر جج صاحب نے سوال کیا کہ جس دور میں یا جن ادوار میں یہ ٹیٹیز آتے رہے ہیں اور یہ غیر قانونی ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے اور جو آپ کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا معاملہ ہے، تو کیا ان ادوار میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے؟ تو اس پر کہا گیا کہ ہاں جی کچھ عرصہ وزیر اعلیٰ تھے. تو عدالت نے کہا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے وہ خود اپنے نام پر کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی فیملی کے نام پر یہ سارا کچھ کہہ رہے تھے، اور کیونکہ وہ ایک ان کا انفلوئنس تھا، وہ وزیر اعلیٰ تھے، تو اس بنیاد پر وہ یہ سارے کے سارے مفادات اٹھا رہے تھے. اس پر نیب پروسیکیوٹر بولے اور نیب پروسیکیوٹر نے کہا جناب آپ نے ان کی بحث جو ان کے پوائنٹس ہیں ان کے وہی 3 پوائنٹس ہیں کہ بندہ بیمار ہے، 70 سال کا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، اس نے جو اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانی ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، اس کے علاوہ ان کے اپنے نام پر کچھ نہیں ہے اور وہ سارے ٹیٹیز ادھر ادھر آئے ہیں اور ان کی فیملی کے نام پر ہیں، ان کے پلے کچھ نہیں ہے. ساتھ یہ کہ ان کے خلاف ابھی تک کوئی گواہ نہیں آیا. یہ 3-4 جو پوائنٹس تھے جن کو انہوں نے لمبا گھما پھرا کے بیان کیا. تو پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا فیصل رضا بخاری صاحب نے کہ جناب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں. ایک گواہ ہے اور وہ وعدہ معاف گواہ ہے، وہ بیسیکلی ملزم تھا اس کیس میں اور وہ وعدہ معاف گواہ بن چکا ہے. اس کا بیان عدالت کو کہا کہ میں عدالت کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. پہلے تو فیصل بخاری نے عدالت کو بتایا کہ ان کی پوری فیملی کے بے نامی اثاثہ جات ہیں، مختلف اکاؤنٹ سے بڑی بڑی رقوم ٹرانسفر ہوتی رہی ہیں، اور نیب کی طرف سے جو گواہ ہے جو کو اکیوز بھی ہے مشتاق اینڈ کمپنی کا مالک مشتاق احمد، اس کا جو بیان ہے، اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ عدالت کو پڑھ کر سنائی اور اس میں کہا گیا کہ سلمان شہباز بیرون ملک سے پیسے بھجواتے تھے اور وہ بیرون ملک سے پیسے بھجوا کر وہ ٹرانزیکشن ہوتی تھی ان کے اکاؤنٹس میں. لیکن وہ کیا تھا کہ میری کمپنی ایک جعلی کمپنی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس کمپنی میں پیسے منگواتے تھے اور مجھ سے وہ بلینک چیک لے لیتے تھے اور آگے وہ اپنے جو ریکارڈ ہے اس میں یہ شو کرواتے تھے کہ انہوں نے میری کمپنی سے قرضہ لیا ہے اور پیسے میری کمپنی کو بیرون ملک سے منگوا رہی ہے، میرا تو لینا دینے نہیں تھا. اور یہ تب ہوتا تھا جب وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھے اور یہ ٹیٹیز تھی، اور انہوں نے کہا کہ میرے اوپر پریشر ڈالا جاتا تھا. شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہیں، نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، میں ان کو اپنی کمپنی اور ان کے اکاؤنٹس استعمال کرنے کی اجازت دیتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. انہوں نے یہ بھی عدالت کو بتایا کہ یہ جو فرضی چیکس میرے سے حاصل کرتے تھے
یہ سارے کا سارا جھوٹ تھا، میں نے کوئی ان کو قرضہ نہیں دیا تھا، نہ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں ان کو کروڑوں روپے قرضہ دیتا۔ یہ سلمان شہبازی باہر سے بھجواتے تھے اور یہ اس کے چیک مجھ سے لے لیتے تھے اور یہ کیش کروا لیتے تھے اور اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے کہ انہوں نے مجھ سے قرضہ لیا ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان شہباز نے مختلف بڑی بڑی رقوم کے فرضی چیک مجھ سے لیے اور وہ شہباز شریف کے ہینڈ اوور کیے، اور شہباز شریف ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ڈائریکٹ اس میں ملوث ہے اور ان ساری چیزوں کو خود دیکھ رہا تھا۔ اور جو ملزم ہے مشتاق نے کہا، بیان دیا، جو سٹیٹمنٹ تھی کہ سارا کچھ شہباز شریف کے ایما پر ہو رہا تھا، اور کئی دفعہ شہباز شریف فون کر کے مجھے کہتے تھے کہ جو سلمان کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے، جو حمزہ کہہ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس پر اب دیکھیں نا، میں اور آپ ہمارے جیسے لے مین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ ہوگا، اس نے اپنے نام پر تو نہیں کرنا تھا۔ اگر اس کی بیوی کہہ رہی ہے، اس کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اس کی بیٹیوں کے نام پہ ہو رہا ہے، تو انڈائریکٹلی سارا کچھ شہباز شریف کا ہی تھا۔ اب یہ بات عدالتوں نے سمجھنی ہے کہ عدالتیں اس چیز کو سمجھیں۔ اور آج جو علی باقر نجفی صاحب نے تیکھے سوالات کیے ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، پہلی تکلیف تو ان کو یہ تھی کہ یہ ری ہیئرنگ کیوں ہو رہی ہے، دوسری ان کو تکلیف یہ تھی کہ ہر سوال پر یا شہباز رضوی صاحب سوال آگے کر دیتے تھے اور یا جو علی باقر نجفی صاحب، مس عالیہ نیلم صاحبہ نے ایک دو سوال پوچھے، وہ خاموش رہیں، باقی دونوں ججز سوالات پوچھتے رہے اور بڑے تیکھے سوالات پوچھتے رہے جن کا جواب نہیں تھا۔ خیر، عدالت میں آج کی جو سماعت تھی وہ مکمل ہوئی اور عدالت نے اس کیس کی سماعت صبح کے لیے کل 10 بجے کے لیے ملتوی کی، اور کل آج ملزم کے وکیل کے آرگومنٹس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور کل شہباز شریف کے وکیل کے بعد اب نئے پروسیکیوٹر کے جو ہے وہ ایویڈنس ان کی آرگومنٹس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ فیصلہ بڑا دور تک چلا گیا ہے اور اب اتنا آسان نہیں رہا۔ یہ تو رانا ثناءاللہ جو آنکھیں دکھا کے ریلیف لے رہے تھے، وہ ٹائم اب گزر گیا، اب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور آج جو عدالت کی باڈی لینگویج تھی وہ کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے خلاف واقعی فیکٹس اتنے شرمناک ہیں کہ جس کے اوپر ضمانت بنتی نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔